انسانی اتہاس میں بہت سے جنگجو گزرے ہیں، لیکن آج ہم بات کرتے ہیں اسلام کے وہ 5 ایسے مہان جنگجوؤں کی جنہوں نے پوری دنیا کا اتہاس بدل دیا، جن میں پہلا نام ایرطغرل غازی کا آتا ہے اور بہت سے لوگ آپ کے نام سے واقف ہیں۔ ایرطغرل غازی ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس وقت مسلمانوں کا بہت برا حال تھا۔ چنگیز خان کی سلطنت دنیا کے ہر مسلمان پر ظلم کر رہی تھی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چنگیز خان کے کم پیش 2.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور یہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑا آنکڑا ہے۔ وہ ایرطغرل غازی ہی تھے جن کی محنت کے بدولت ترک کے چھوٹے چھوٹے قبیلے منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آگے چل کر آپ کے بیٹے عثمان غازی نے ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ایک جٹ کر دیا اور اس سے ایک بڑی سلطنت قائم کی جسے عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلطنت 600 سال تک قائم رہی اور ہر ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی۔ اسلام کو پھیلانے اور اسلام کو بچانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، جس میں دوسرا نام سلطان محمد فاتح کا آتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے طاقتور اور بہادر سلطان مانا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جو کام کیا تھا وہ کام ان سے پہلے کے سلطان بھی نہیں کر پائے۔ مسلمانوں نے بہت بار کوشش کی بازنطینیوں کو ہرا کر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ پر فتح حاصل کی۔ انہوں نے اوٹو ایمپائر کو اور بھی طاقتور بنایا تھا۔ صلاح الدین الایوبی، جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور محبت کرتا ہے، یہ وہ مہان مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو چھڑایا، جنہوں نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی۔ مہان کمانڈر، بریو جنگجو، انصاف پسند بادشاہ اور ایک نیک دل انسان تھے۔ وہ ایجپٹ اور سیریا کے شاسک تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کی فوج کو ہرایا، یروشلم اور بیت المقدس کو چھڑایا تھا۔ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد آپ نے عیسائیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہر کسی کو کھل کر جینے کی اجازت دی۔ جنگ میں ملے مال غنیمت کو آپ نے مدرسوں، مسجدوں اور علاج کے لیے طبیب خانے بنوائے۔ آپ 4 مارچ 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلام کو پھیلانے اور دنیا میں انصاف قائم کرنے میں چوتھا نام ہارون الرشید کا آتا ہے۔ 786 میں عباسیڈ سلطنت کے 5ویں خلیفہ بنے۔ وہ ایک مہان لیڈر اور وہ اس وقت کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب ہارون الرشید خلیفہ بنے تو اسلام کا سنہرا دور آیا۔ جب تک ان کی حکومت تھی تب تک ان کی سلطنت بہت طاقتور بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو موروکو سے لے کر انڈیا تک پھیلایا تھا۔ انہوں نے 797 سے لے کر 806 تک بازنطینیوں کو ہرایا۔ ہارون الرشید ایک مہان لیڈر اور ایک مہان خلیفہ جنہوں نے اسلام کے طور طریقوں کو فائز کیا۔ وہ اتہاس میں مہان مسلم لیڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید، یہ وہ مہان کمانڈر، بریو جنگجو اور سپہ سالار تھے۔ اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پوری زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، لیکن کسی میں بھی نہیں ہارے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پایا۔ خالد بن ولید نے جنگ میں 60 لوگوں کے ساتھ 60,000 کو فتح کرا اور یہ وہ مسلمان تھے۔ خالد بن ولید ایک جنگ میں صبح سے لے کر شام تک 9 تلواریں توڑیں، جنہوں نے پرشین، بازنطینی، رومن امپائر کو ہرایا تھا۔ اور آپ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ اپنے گھر پر اپنے بستر سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلام کے اتہاس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر ایک اتہاس کی کتاب میں خالد بن ولید کو مہان کمانڈر، مہان واریر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔